الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو بھئی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے کہ جب نماز کو ہم مکمل کر لیں تو پھر بھی ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی، دعا مانگنے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور گھر جانے کی بھی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب نماز کو ختم کر لیں تو وہاں بیٹھ کر اذکار کریں، سنت اذکار سیکھیں، انہیں یاد کریں کہ جتنی دیر بندہ وہاں بیٹھا ہوا بغیر گفتگو کیے بغیر وہاں سے ہلے اذکار کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں 90% سے زیادہ جو اذکار ہیں وہ سارے ہی توحید کے اوپر ان کا انحصار ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، سپیڈ لگی ہے، پتہ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کیا ہے، الحمدللہ کیا، اللہ اکبر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور اذکار لمبی لسٹ ہے، 16 17 18 اذکار ہیں کم سے کم۔ تو فرض نماز کے بعد کے اذکار یہاں پر پورے لگائیں، کئی مساجد میں لگے ہیں، کوئی 5 لگے ہیں، 7 لگے ہیں، 8 لگے ہیں، پورے جتنے سنت کے مطابق اذکار ہیں 16 17 18 ان کا یہاں پر اس کو چسپا کر دیں، باقی کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں۔ اتنی اہم گھڑی ہے نماز مکمل کرنے کے بعد، وہاں پر تسلی سے اذکار کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر دعا کرنی ہے۔ آپ نے فرض نماز کے بعد دعا قبولیت کی گھڑی ہے۔ فرض نماز کے بعد اپنی اپنی دعا آپ نے اذکار کے بعد تسلی سے مانگ کے جانا ہے، پہلے اذکار کرنے ہیں پھر دعا مانگنی ہے اور پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ اتنا اہم موقع ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور ہم فٹافٹ اس کو گوا کر تو گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرض نماز کے بعد بھی اذکار یاد کریں اور صبح و شام کی بھی اذکار یاد کریں۔ یہ اذکار ایسے ہی ہیں کہ جیسے نا آپ کو شیطانی حملوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یار لگتا ہے کسی تویز پالتے ہیں، وہ لگتا ہے یار کسی نے بندش کر دیتی ہے، یا لگتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ صبح و شام کے اذکار فرض نماز کے بعد اذکار شروع کرتے ہیں، یہ سارے شیطانی جو چکر ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حصار میں آپ کو لے لے گا، اور اس حصار میں کوئی شیطانی طاقت داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی اہم مواقع ہیں اور ہم کو غفلت میں غیر شعوری طور پر اسی طرح چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار لگتا ہے کسی بندش کر دیتی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، شریکہ نے دم کر دیتا ہے، آج فلانا دال کسی نے پھینکی ہوئی ہے، کسی نے تویز پہنا ہوا ہے، کسی نے فلاں کیا۔ آپ یہ اذکار کا حصار لے لیں، کوئی شیطانی طاقت اس میں داخل ہو کر آپ کو تنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف اپنی غفلت کی وجہ سے ہم اتنی قیمتی چیزیں جو ہے نا ان کو گوا کر پھر ہم نماز پڑھ کر کیوں نہیں ہمیں وہ چیز مل رہی۔ وجہ یہی ہے کہ سنت طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہے، اس کی روح کو نہیں سمجھ رہے، خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہے، جو سنت اذکار ہیں وہ نہیں کر رہے، ترجمے کا نہیں پتہ، اس میں دھیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایک عادت بن کر رہ گئی ہے۔ چند لوگ وہ بھی جو آتے ہیں، جو آتے نہیں ہیں تو وہ آتے ہی نہیں ہیں نا، جو چند لوگ ہم جیسے آتے ہیں وہ عادتاً رسماً آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جیسے خالی ہاتھ آتے ہیں ویسے ہی خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی روح کو، ان مساجد کے مقاصد کو سمجھنے کی، اس کے مطابق بعمل مسلمان بن کر آسانیاں اللہ سے مانگیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔